الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يمد له في عمره وان يزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اکرامی، انسان پر لاگو ہونے والے جتنے بھی حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ہیں، ان میں سب سے مقدم جن کا حق ہے وہ والدین ہیں۔ اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا اتنا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة، کہ کوئی بھی فرما بردار اولاد جب اپنے والدین کی طرف دیکھتی ہے شفقت کی نظر سے، محبت کی نگاہ سے، الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة، تو اللہ تبارک و تعالی ہر نگاہ کے بدلے، ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا، مبرور حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا: وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنے والدین کو نظر شفقت سے، نگاہ سے 100 مرتبہ دن میں دیکھے گا تو کیا اس کو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم اللہ اکبر و اطیب، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے ہیں، وہ اطیب اور پاکیزہ ذات ہے، وہ انسان کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے ثواب ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں اور جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں اور تعلقات میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت کے۔ والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اور اس محبت میں ان کا اپنا کوئی مفاد اور کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی محبت وہ غرض سے خالی نہیں ہے۔
مثال کے طور پر شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، اس میں بھی غرض شامل ہے، اور اگر بیوی شوہر سے محبت کرے تو اس میں بھی غرض دکھائی دیتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے یا ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، الغرض جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت جو غرض سے پاک ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ یعنی ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان پر جو حقوق رکھے ہیں ان میں سب سے جن کا حق مقدم ہے وہ ہے والدین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہیں، اگر وہ چلی جائیں تو پھر ایسا اس کی واپسی ناممکن ہی ہے کہ وہ دوبارہ ملیں۔ ان میں سے والدین کی نعمت بھی ہے۔ اور تلاوت میں کردہ جو آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے کچھ حقوق ذکر کیے ہیں، کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر والدین میں سے ایک یا دو ان دونوں جو ہیں بوڑھے ہو جائیں، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو ڈانٹنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے ادب کے انداز میں بات کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ادب کے 3 پہلو بیان فرمائے۔ نمبر 1 اف تک نہیں کہنا، نمبر 2 ڈانٹنا نہیں ہے، اور نمبر 3 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ مؤدبانہ انداز میں ان سے کلام کرنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے۔ اور اف، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف کہتے ہیں کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں اون، تو یہ بھی نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کی کسی کمزوری پر ان کو جھڑک نہ دینا۔ قَوْلًا كَرِيمًا، اور ادب سے بات کرنی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیسے ادب کے دائرے میں کلام کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعن، کہ اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہی کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتی، کہ اے میرے ابا جان، تو اس ادب کے لہجے میں بات کیا۔ حالانکہ والد کا جو رویہ ہے وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ باپ نے کہا ہے کہ ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا اور مدت دراز تک مجھ سے دور ہو جا۔ گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں ہے بلکہ ادب سے عرض کیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اے اچھا ابا جان سلام علیک، آپ سلامت رہیں، ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔
لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا اور بخشش کی دعا منع کر دی۔ تو جب تک منع نہیں ہوا تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ اور دوسرا حق جو ہے وہ والدین کے لیے دعا کا حق ہے کہ والدین کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے شکر گزاری کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، اس کی جو نصیحتیں ذکر کی ہیں، ان میں ایک یہ تھی انشکر لی ولوالدیک، کہ اپنے والدین کا بھی شکر کرو اور میرا بھی شکر کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر اور والدین کا بھی شکر کرنا ہے۔ تو یہ والدین کے آداب ہیں، تو والدین کے ساتھ سلوک کر ڈانٹنا نہیں ہے، ان سے محبت اور ادب کے دائرے میں بات کرنی ہے۔ اس لیے